إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ 2 جمعہ سے ایک عنوان کے اوپر خطاب چل رہا تھا، جو عنوان تھا کہ اچھا انسان کون ہے۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ آخری حصہ ہے۔ شروع کے پہلے خطبے میں ہم نے اچھا انسان کون ہے، اس کی صفات اور اس کی پہچان میں 8 پوائنٹس ہم نے رکھا تھا۔ علیکم السلام۔ اور اس کے بعد دوسرے جمعہ میں ہم نے مزید 8 یعنی 16 پوائنٹس ہم نے رکھا تھا۔ آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مزید ہم 7 پوائنٹس رکھیں گے، صرف یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات یاد رہے، باقی رہے کہ وہ کون سے 16 نکات جو ہے پوائنٹس تھے جو اچھے انسان کے اوصاف میں سے تھے، جن کو جاننا اور اپنے ذہنوں میں بٹھانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ صرف اور صرف اچھے انسان کا داخلہ ہوگا۔ اور جنت میں جانے کے خواہش مند تو ہم سب ہیں، لیکن صرف خواہش سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس کی تیاری بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر تیاری کہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اچھا انسان بن نہیں سکتا۔ لہذا ہم یاد دہانی کے لیے جو پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے جو پوائنٹس رکھا تھا، وہ پہلا پوائنٹس یہ تھا کہ اچھا انسان وہ ہے جو داعی بعمل ہو۔ دوسرا پوائنٹس یہ تھا کہ باعمل مومن سب سے اچھا انسان ہے۔ تیسرا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے اچھا انسان ہے۔ چوتھا، وہ شخص سب سے اچھا انسان ہے جسے لمبی عمر ملے اور وہ نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پانچواں، صاف ستھرا دل اور زبان رکھنے والا انسان اچھا انسان ہے۔ چھٹا، قرض کی ادائیگی کرنے والا اچھا انسان ہے۔ ساتواں، اچھا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے۔ آٹھواں، وہ انسان اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ نواں، ایسی عورتیں اچھی ہیں جو اپنے شوہر کے مطیع و فرمانبردار ہو۔ 10واں، طاقتور مومن
अच्छा है कमजोर मोमिन से। 11वां, लोगों से मिलने जुलने वाला मोमिन अच्छा है। 12वां, किसी को तकलीफ ना देने वाला मुसलमान अच्छा इंसान है। 13वां, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला इंसान अच्छा इंसान है। 14वां, वो इंसान अच्छा है जिसके अखलाक अच्छे हैं। 15वां, वादा निभाने वाले और पाकबाजी अख्तियार करने वाले अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं। 16वां, बकसरत तौबा करने वाले लोग अच्छे लोग हैं। ये हमने गुज़िश्ता 2 जुमा में 16 पॉइंट्स हमने रखा था। सिर्फ याद दहानी के लिए ये हमने दोहराया ताकि हमारे जहनों में ये चीज मौजूद रहे, हम जान सके कि कौन से औसाफ वाले लोग अच्छे इंसान हैं और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। आगे आते हैं, अगला पॉइंट ये है अच्छे इंसान की जो औसाफ है, और ये आखिरी इस उन्वान के ऊपर हमारा इंशाअल्लाह ये आज आखिरी इस उन्वान को आज हम खत्म करेंगे। तो अच्छा इंसान कौन है? गरीबों को खाना खिलाने वाले लोग अच्छे लोग हैं। सलाम का जवाब देने वाले लोग अच्छे लोग हैं। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल इज्जत ने नेक लोगों की पहचान यह बयान की कि वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। नेक लोग वो हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। ये सूरत अद-दहर की 8 नंबर की आयत है। गरीबों व मिस्कीनों को खाना खिलाना, जहां एक तरफ नेक लोगों की पहचान है, वहीं पर दूसरी तरफ ये अच्छे लोगों की पहचान भी है। जैसा कि हजरत सुहैब रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारकुम मन अतअम अत्तआम, कि तुम में से बेहतरीन और अच्छा आदमी वो है जो खाना खिलाए। अस्सहीहा 44। इसी तरह से वो लोग भी अच्छे लोग हैं जो सलाम का जवाब देते हैं। जैसा कि एक दूसरी रवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि खैरुकुम मन अतअम अत्तआम व रद्दुस सलाम, तुम में से बेहतरीन और अच्छे लोग वो हैं जो खाना खिलाते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। सही अल जामे, और इसे अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। जरा गौर कीजिए कि हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को अच्छा और बेहतरीन इंसान करार दिया है जो सलाम का जवाब देते हैं। मगर अफसोस कि बहुत सारे वो लोग भी हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहते हैं, लेकिन जब उन्हें सलाम किया जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। कुछ लोग हम में से कुछ अकीदा ऐसे भी हैं जिनका कि अगर उसे सलाम किया जाए तो दिल में क्या कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जवाब कानों में सुनने को नहीं मिलता है, या फिर अंदर ही अंदर गालियां देते हैं, या फिर यहूदियों को जो सलाम का जवाब देने का तरीका है इसको अपनाते हैं। कायनात के रब की कसम, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं जो लोग सलाम का जवाब नहीं देते। हमने कई ऐसे लोगों को देखा कि सलाम का जवाब तो दिया, सलाम तो किया, लेकिन जवाब नहीं सुने। इसका क्या मतलब? कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अकीदा है, कहीं ना कहीं उसे यह तालीम दी गई है, उसका जहन बना हुआ है कि ऐसे ऐसे लोगों को सलाम का जवाब नहीं देना है। तो ऐसे लोग कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसी तरह मजीद आगे कि ऐसे लोग अच्छे हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आए। बहुत ही अहम पॉइंट है ये, बहुत ही अहम पॉइंट। ऐसे लोग अच्छे हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आए। अच्छे और बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में वो लोग भी शामिल हैं जो जाहिर व बातिन में दीनदार होते हैं,
जिनके अंदर तकवा वलिल्लाहियत इस कदर भरी हुई होती है कि इनको देखते ही लोगों को अल्लाह की याद आ जाती है। वैसे आजकल तो अक्सर व बेशतर लोग जाहिरन अपनी शक्ल व सूरत से रहमानी नजर आते हैं, मगर बातनी तौर पे वो अपने अखलाक व किरदार और आदात व अतवार से शैतानी होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिनको देखकर लोग दीन इस्लाम से बदजन हो जाते हैं। मगर आज भी समाज व माशरे के अंदर ऐसे पाकबाज नेक सिफत लोग पाए जाते हैं जिन्हें देखते ही लोग अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर देते हैं, यानी उसको अल्लाह याद आता है। और यही वो लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग करार दिया है। जैसा कि अस्मा बिन्त यजीद कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला अखबिरुकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन और अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि बला, क्यों नहीं, जरूर बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आ जाए। ये मुस्नद अहमद 27599 की ये हदीस है और इसे अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया गया है। इसी तरह अगला जो पॉइंट है कि अच्छा इंसान कौन है, वो फितनों के दौर में तन्हाई अख्तियार करने वाला अच्छा इंसान है। फितनों के दौर में तन्हाई अख्तियार करने वाला अच्छा इंसान है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में फितनों का दौर है और ऐसे दौर में अपने आप को तमाम फितनों से अलग थलग रखना है, बेहद जरूरी है। सिर्फ रखना ही नहीं बल्कि ये काम करना, अलग थलग रखना बेहद जरूरी है, वरना इंसान इन फितनों का शिकार होकर अपनी दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद कर सकता है। समाज व माशरे में मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा फितना बुरे लोगों का फितना है। बहरहाल जहां भी देखें, जिधर भी देखें, बुरे लोगों की जाल बिछा हुआ है। समाज व माशरे में नेक लोगों की बनिस्बत बुरे लोग ज्यादा पाए जाते हैं और ऐसे वक्त में अपने आप को इन बुरे लोगों से बचाना, अपने दीन व ईमान को महफूज करना और बचाना है, क्योंकि ये बुरी सोहबत एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के दीन व ईमान के साथ साथ इसके दुनिया को भी तबाह व बर्बाद कर देती है। यही वजह है कि शरीयत ने इस बात की तलकीन की है कि इंसान किसी को दोस्त बनाने से पहले अच्छी तरह से देखभाल ले, क्योंकि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी कि अच्छा दोस्त अच्छे का अच्छा दोस्त और बुरे का दोस्त बुरा होता है। इसीलिए बुरे लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है कि इंसान तन्हाई अख्तियार कर ले। जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुर रिक़ाक़ यानी दिलों को नर्म करने वाली बातों के बयान में एक बाब बांधा, अल उज़लतु राहतुम मिन खिल्लातिस सू, के बुरी सोहबत से तन्हाई बेहतर है। और फिर इसमें यह हदीस जिक्र की कि एक बदू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासु खैरुन, कौन आदमी सबसे अफदल और अच्छा इंसान है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि रजुलुन जाहदा बिनफ्सी व माली व रजुलुन फी शिअबिन मिन अश्शआबि यअबुदु रब्बहु व यदअु अन्नास मिन शर्रिही। वो आदमी अच्छा है जिसने अपनी जान और माल के जरिए जिहाद किया, और वो आदमी भी अच्छा है जो किसी पहाड़ की खोह में ठहरा हुआ अपने रब की इबादत करता है और लोगों को अपनी बुराई से महफूज रखता है।
یہ صحیح البخاری 6494 کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1888 کی یہ حدیث ہے. اسے امام احمد، امام ابن ماجہ، ابو داؤد و ترمذی سبھی نے اپنے اپنے حدیث میں روایت کیا ہے. تو یہ تھے اچھے انسان کی اوصاف. مزید دیکھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے الگ تھلگ رکھنے والا اچھا انسان ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے الگ تھلگ رکھنے والا اچھا انسان ہے. یہ 21ویں صدی ایک ایسا فتنوں کا دور ہے جس کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھی جا رہی ہے. نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ لوگ برائیوں کو نیکیوں اور نیکیوں کو برائیاں سمجھ کر بغیر کسی شرم و حیا کے انجام دیتے نظر آتے ہیں. سماج و معاشرے میں قدم قدم پر برائیوں کے مظاہرے موجود ہی نہیں بلکہ ایک انسان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ان برائیوں کو انجام دے. تو ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے الگ تھلگ رکھنا ایک مومن کی پہچان و علامت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کی پہچان و نشانی بھی ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس رجل تنحى عن شرور الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے. الصحیحہ 2259. یہ تھے اچھے انسان کی پہچان. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے انسان کی پہچان کیا ہے. وہ انسان اچھا ہے جو اپنے قریبی لوگوں اور پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو. وہ انسان اچھا ہے جو اپنے قریبی لوگوں اور پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو. سماج و معاشرے کا ہر انسان دوسروں کی نظر میں اچھا دکھنا چاہتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہے کہ سماج و معاشرے میں لوگ اس کی تعریف کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ برے سلوک سے اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے. مگر صحیح معنوں میں ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنوں کے ساتھ سخت و تلخ اور گرم رویے کو اپنائے اور دوسروں کے ساتھ نرم رویے کو اپنائے. بہتر اور اچھے لوگ تو وہ لوگ ہیں جو سب کے ساتھ اور بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں و یاروں، اپنے بیوی، بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرم رویے کو اپنائے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصحابہ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجارہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہوں، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہوں. اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 3270 میں روایت کیا ہے اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح اچھے انسان کی جو پہچان اور جو علامت ہے وہ کیا ہے کہ نماز میں کندھوں کو نرم رکھنے والا نمازی. نماز میں کندھوں کو نرم رکھنے والا نمازی اچھا انسان ہے. حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو اچھا انسان قرار دیا ہے جو دوران نماز اپنے اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں، یعنی صفوں کی درستگی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. صفوں میں اکڑ کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اگر کسی کے لیے صف میں جگہ بنانی ہو تو وہ فوراً جگہ بنا دیتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم الینکم مناسب مناکبا فی الصلاۃ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں نرم ہو۔ ابو داؤد 672 اور صحیح ابن خزیمہ 1566 اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پوائنٹس ہم نے رکھا آج یہ ملا کر کے 24 پوائنٹس ہم نے رکھا، آج یہ تیسرا جمعہ کا خطبہ اسی عنوان کے اوپر تھا، اور یہ عنوان الحمدللہ آج مکمل ہوا، کیونکہ آئندہ پھر رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے جو عنوان رہے گا، لیکن یہ تھا کہ اچھا انسان کون ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں، لیکن شروع میں ہی یہ بات رکھی گئی تھی کہ کسی کے سمجھنے سے، چاہے وہ خود کے سمجھنے سے یا کسی اور کے سمجھنے سے، کوئی انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے مطابق عمل کرتا ہو، اس کی فرما برداری کرتا ہو، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالتا ہو، اور یہ جو صفات تھی، جو اوصاف تھے، پہچان تھے جو ہم نے بیان کیا، اس کے مطابق جس کے اندر جتنی صفات پائی جاتی ہے اور جو جتنی زیادہ کوششیں کرتا ہے اس کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اور بھی ان کے علاوہ ہیں، لیکن ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو پوائنٹس کو نقل کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھے انسان کی علامات و پہچان ہے۔ تو گزارش صرف اسی بات کی ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم الحمدللہ اس جمعہ کے خطبے کے بیان میں یا دیگر کہیں سے ہم کچھ چیزیں سنتے ہیں، اور جو چیزیں صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہیں اسے فوراً ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہی ایک عقل مند انسان کی علامت ہے اور ایک کامیاب انسان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی نکات ہم نے رکھے، اچھے انسان کے جو اوصاف تھے، وہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے۔ یقیناً جو بھی پوائنٹس تھے ضروری نہیں کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہو، ہمارے اندر ہزار کمیاں ہیں، اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کمیوں کو دور فرمائے، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے اور درست فرمائے، اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھے انسان کی جو اوصاف ہے، وہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں وہ عقل و شعور عطا کرے، وہ توفیق عطا کرے جس سے ہم خیر کی طرف زیادہ مائل ہو، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وقرب الیہا من قول او عمل، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وقرب الیہا، اور وہ جنت کے قریب کرنے والے قول و عمل، وقرب الیہا من قول او عمل، کہ ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے۔ صرف جنت طلب کرنا ہی نہیں، بلکہ جنت کو وہ اعمال جو جنت کے قریب کر دے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وقرب الیہا من قول او عمل۔ اسی طرح جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہمیں جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ، اور وہ بات سے بھی، وہ عمل سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے، اس سے بھی بچا، اس سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَقَرَّبَ إِلَيْهَا، اور ایسے اعمال سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے، من قول او عمل، چاہے وہ ہمارے قول کے ذریعے ہو، کوئی بات کہنے کے ذریعے ہو،
یا پھر وہ ہمارے عمل کے ذریعے ہو جس سے ہم جہنم کے قریب ہو جائیں. تو یہ دعا کرنی چاہیے. اچھے انسان کی جو اوصاف ہے اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ گئی, ہم اس کو دل میں بٹھائیں, اس کے بعد اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں, اور اسی کوشش پر اگر ہمارا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نیت اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو جنت عطا کرے گا. ہم نے صرف سن لیا اور ہم نے کوشش نہیں کیا, اس کے مطابق عمل نہیں کیا, تو یہ تو ہمارے لیے اور ایک حجت بن جائے گی کہ آپ نے یہ باتیں سنی, دلائل کی روشنی میں سنی, اس کے بعد بھی اپنے روش پر قائم رہے, اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی, تو پھر یہ تو اللہ کے نزدیک یہ حجت ہو جائے گی اور پھر بڑے مجرم ہو جائیں گے. اس لیے مومن بندہ وہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کرے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. پھر ہم ایک بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.